کھانا کھانے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پاکیزہ، طیب اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور اس بات کی اہمیت اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھی یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ اس طرح فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم ناجائز طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ۔ یعنی کھانا کھانے کے حوالے سے میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، طیب ہو اور پاکیزہ ہو، اور دوسرا وہ ذریعہ، وہ مین جس کے ذریعے سے وہ چیز ہم نے حاصل کی ہے وہ ذریعہ بھی حلال، طیب اور پاکیزہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گوشت بکرے کا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم یہ حلال ہے اور وہ بکرا جو ہے وہ چوری کا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کے اندر طیب اور پاکیزہ کا لفظ جو ہے وہ شامل حال ہوگا تو وہ کھانا حلال اور پاکیزہ اور طیب ہوگا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک پوری فصل باندھی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کھانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ یہاں پر صفائی اور نظافت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں پر اللہ کی پاک بارگاہ سے برکتیں سمیٹنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الوضوء قبل الطعام ينفی الفقر وبعدہ ينفی الہم، کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ مفرسی یعنی تنگی کو دور کرتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے، وبعدہ ينفی الہم، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا یہ غم کو دور کرتا ہے۔ اور دیکھیں آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر راحت ہو، سکون ہو، وہ تنگ دستی سے، محتاجی سے بچا رہے، تو کتنا خوبصورت کلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر کھانا کھانے کے بعد دھو گے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ تمہیں غم، پریشانی اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو پہلا کھانے کا آداب میں سے پہلا جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ کھانا پاکیزہ ہو، طیب ہو، حلال ہو، اور دوسرا کھانا کھانے سے پہلے ہم اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لیں۔ پھر اسی طرح جب ہم کھانا کھانے لگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیک کام کرو تو بسم اللہ سے اس کو شروع کرو، آغاز کرو، کہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور کھانے کے حوالے سے بطور خاص فرمایا کہ شیطان دور چلا جاتا ہے، یعنی اس کی طرف سے جو کھانے کے اندر نحوست ہے وہ شامل نہیں ہوتی جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آخر میں جب کھانا کھا چکو تو آخر میں الحمدللہ کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ آپ کسی بھی زبان میں کر دیں، اردو میں کر دیں، پنجابی میں کر دیں، عربی میں کر دیں، یا پوری جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس کے علاوہ بھی بے شمار دعائیں، آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے شخص کو ملتا ہے، یعنی وہ روزہ رکھ کر جو صبر کرنے والا ہے تو صابر روزہ دار کی طرح اللہ پاک اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ اکٹھے مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ ہماری مورل ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے اور اخلاقی اقدار، اسلامی اقدار میں سے ہے۔ اکٹھے مل کر بیٹھ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، کہ تم جب کھانا کھانے لگو تو اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں موجودہ دور کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اس کی اپنی روٹین ہے، اپنا شیڈول ہے، تو لیکن
دن میں کم از کم ایک مرتبہ یا دوسرے تیسرے دن مل کے جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ لازمی کھانا کھانا چاہیے۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن اس طرح کا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کھانا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ڈالتے ہیں، گرم ہوتا ہے تو ہم اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ اور عیب نہ نکالو۔ کچھ لوگوں کو بڑی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کھانا ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ آپ کو پسند ہوتا آپ کھا لیتے، پسند نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے کھانا کھانے کے اندر جو ہے وہ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے اس کے اندر سے عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کھانا کھانے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لقمہ چھوٹا ہو اور اس کو خوب چبا چبا کر کھایا جائے۔ دیکھیں دانت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دانت اللہ پاک نے اس لیے دیے ہیں تاکہ کوئی سخت چیز ہو تو ہم اس کو اپنے دانتوں کے ذریعے نرم کریں، اس کو چبائیں، تاکہ جب وہ ہمارے معدے کے اندر جائے، ہمارے جسم کا حصہ بنے، تو وہ غذا کی صورت میں حصہ بنے، نہ کہ وہ جا کے معدے کو ڈسٹرب کرے۔ اب اگر اچھے طریقے سے کھانا نہیں چبایا جائے گا، لقمے کو جلدی نوالے کو اندر ڈالیں گے تو جا کے معدے کے سارے نظام کو ڈسٹرب کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم لقمہ چھوٹا ڈالو اور اس کو خوب چباؤ تاکہ وہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو سکے، اچھے طریقے سے ہضم ہو سکے، اور وہ تمہاری غذا بن سکے اور تمہارے لیے طاقت اور قوت کا ذریعہ بن سکے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یہ اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو یعنی اٹھا کر صاف کر لینا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر کوئی چیز وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، فور ایگزامپل ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے، جہاں پر کوئی چیز نیچے گر جائے تو ہمارا دل نہیں کرتا اس کو کھانے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھا کر اس کو رکھ دیں سائڈ پہ، اس سے بھی برکت ہوگی۔ لیکن اگر اس لقمے کو نیچے سے اٹھا کر ہم نے کھا لیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روٹی کی تعظیم ہے، اور فرمایا ویسے بھی فرمایا کہ روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو آسمانوں کی برکتوں سے اتارا ہے۔ یعنی جو روٹی ہے اس کی تعظیم کا حکم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آخر میں کوشش کریں کہ پانی آخر میں نہ پیا جائے، یہ طب کے سلوک کے خلاف ہے۔ یعنی اگر کوئی لقمہ وغیرہ پھنس جائے تو پھر تو ظاہر ہے مجبوری ہے پانی پینا ہی ہے، کیونکہ جب اندر سے نفس خواہش کر رہا ہے تو پھر پانی پی لے، لیکن عام روٹین کے اندر طب کے سلوک کے خلاف ہے کہ آخر میں آپ پانی پئیں، اس سے کھانا ہضم ہونے میں جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ تو آخر میں سب سے آخری بات جو ہے وہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کے اوپر اگر کوئی ذرات وغیرہ لگ جائیں روٹی کے یا سالن وغیرہ کھاتے ہوئے، چاول وغیرہ کھاتے ہوئے، کچھ لوگ ہاتھوں سے کھاتے ہیں، تو ہاتھوں سے کھانا ویسے بھی سنت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، لیکن اگر آج کل سپون ہے، چمچ وغیرہ ہیں تو ان کے ساتھ کھانا بھی بہرحال خلاف سنت نہیں ہے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ہاتھ کے ذریعے، اور اس کی انگلیوں کے اوپر اگر چاول وغیرہ، کوئی سالن وغیرہ، کوئی گریوی، شوربہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو ان انگلیوں کو چاٹ لے۔ یہ چاٹنا، جو انگلیوں کو چاٹنا ہے، اس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، روایت میں آتا ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت سے ایک اور مروی ہے کہ جو شخص پیالہ، یعنی جس کے اندر وہ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کھانا کھا رہا ہے، اس پیالے کو اگر وہ اس کا دھون پی جائے، یعنی پیالے کے اندر سالن ہے، آپ نے جب کھانا کھا لیا تو اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کر اگر اس کو پی لیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے برکت اتنی زیادہ ہے، ثواب اتنا زیادہ ہے، اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ برکت کھانے کے کس حصے کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق اپنے معاشرتی معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔